أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے فَتُثِيرُ سَحَابًا پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور اسے ٹکڑے بنا دیتا ہے فَتَرَى الْوَدْقَ پھر تو بارش کو دیکھتا ہے یخرج من خلالہ کہ وہ اس بادل کے درمیان سے نکلتی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ پھر جب وہ اسے برسا دیتا ہے مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں ایک ساتھ ذکر فرما دی ہیں۔ فرمایا اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ ہوا جو ایک کنکر کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی، ایک چھوٹا سا پتھر اگر ہوا میں ہو تو وہ نیچے آ جاتا ہے، لیکن وہی ہوا بڑے بڑے وزنی بادلوں کو کاغذ کے پرزے کی طرح اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے پھرتی ہے اور اس بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک اس کو اپنی مرضی کے مطابق آسمان میں پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیتے ہیں، ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے اس بادل کو مختلف علاقوں پر ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ تم نے یہاں بارش برسانی ہے، تم نے یہاں برسانی ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر آپ ننھے ننھے قطرے دیکھتے ہیں بادل کے درمیان سے گرتے ہیں، یعنی اگر سارا پانی اللہ پاک ایک ہی بار بادل سے زمین پر گرا دے تو زمین پر نہ کوئی مکان سلامت بچے اور نہ کوئی فصل اور کھیت باقی بچے، مگر اللہ پاک کی حکمت اور اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ ننھے ننھے قطرات کی صورت میں اس بارش کو نازل فرماتا ہے تاکہ فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو۔ اور اگر یہ بادل کسی ایسی ٹھنڈی فضا میں ہوں کہ جہاں پانی جم جائے اور برف بن جائے تو پھر بھی اللہ پاک پورے بادل کا برف کا گولا بنا کر زمین پر نہیں پھینکتے، بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے اولے بنا کر زمین پر اس کو گراتے ہیں تاکہ میرے بندے نقصان سے بچ جائیں۔ اور فرمایا کہ جب اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے تو وہ اچانک اس بارش کے آنے سے خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ فصلیں ویران پڑی ہوتی ہیں اور درختوں کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے پتوں پر اور بری حالت ہوتی ہے، لیکن جب بارش آ جاتی ہے تو درخت دھل جاتے ہیں، پودے تر و تازہ ہو جاتے ہیں اور وہ خشک زمین جس میں خاک اڑ رہی تھی وہ لہلہانے لگتی ہے اور اس میں رنگ برنگے پودے اللہ پاک کے حکم سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم
حالانکہ وہ یقیناً اس سے پہلے کہ یہ ان پر اتاری جاتی من قبلہ لمبلسین اس سے پہلے یقیناً وہ مایوس تھے وَإِن كَانُوا اصل میں وَإِنَّهُمْ كَانُوا ہے اور اس کی دلیل لمبلسین پر آنے والا لام ہے، اس لیے کہ اِنَّ کی خبر پر تاکید کے لیے لام آتا ہے، تو فرمایا کہ یقیناً واو حالیہ ہے یعنی حال کو بیان کر رہی ہے، اور فرمایا یقیناً وہ لوگ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے مایوسی اور نا امیدی کا شکار تھے کہ پتہ نہیں ہماری فصلوں کا کیا بنے گا اور ہمارے درختوں کا کیا ہوگا، بارش آئے گی یا نہیں آئے گی۔ من قبل کے بعد من قبل ہی دوبارہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے کہ یقیناً یہ بات پکی ہے کہ وہ بارش کے نازل ہونے سے پہلے بہت مایوس ہوتے ہیں، لیکن جب بارش آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور شاداں فرحاں ہو جاتے ہیں۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ پھر دیکھ اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتہا کس طرح وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، ان ذالک لمحیی الموتى یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کہ مردہ زمین بارش کے نازل ہونے سے کس طرح زندہ ہو کر لہلہانے لگتی ہے، اور فرمایا اسی طرح مردوں کو بھی اللہ پاک زندہ کرے گا اور وہ زمین سے اس طرح اگ کھڑے ہوں گے جس طرح بارش کے بعد پودے اگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، انہیں چاہیے کہ بارش کے ذریعے مردہ زمین کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کریں، جس طرح یہ زمین بارش کے ذریعے زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ پاک مردوں کو بھی قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم ان پر کوئی گرم ہوا بھیج دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا پھر وہ اپنی کھیتی کو زرد ہوتا دیکھیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر ہم کو بے برکت ہوا بھیج دیں، سخت ٹھنڈی ہوا یا سخت گرم ہوا جس سے فصلیں زرد پڑ جائیں اور پودے پیلے ہو جائیں، تو پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری ہی کریں گے، اور اس وقت انہیں اللہ یاد تو آئے گا لیکن صرف اس کا شکوہ کرنے کے لیے، شکر کرنے کے لیے یاد نہیں آئے گا، جبکہ اللہ کے مومن بندے ہر حال میں اللہ کو شکر کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، حالات اچھے ہوں یا برے، وہ کسی حال میں اللہ کا شکوہ نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى تو یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔
ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائیں۔ فرمایا اے میرے حبیب، آپ زندوں کو تو اپنی بات سنا سکتے ہیں، لیکن جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور جن کے احساس مر چکے ہیں اور جو لوگ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ان پر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک عرب شاعر نے اس صورتحال کی اپنے اشعار میں عکاسی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لقد اسمعت لو اسمعت حیا ولکن لا حیات لمن تنادی، اگر تو کسی زندے کو پکارتا، کسی زندے کو بات سناتا تو وہ بات سن لیتا، لیکن تو اسے آواز دے رہا ہے کہ جس میں کوئی زندگی ہی نہیں ہے، مردے کو آواز دے رہا ہے۔ وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ، کہا کہ اگر ایک ہلکی سی چنگاری بھی ہوتی تو پھونک مارنے سے آگ جل اٹھتی، لیکن تم تو راکھ میں پھونکے مار رہے ہو، اس لیے آگ جلنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو فرمایا اے میرے حبیب، آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردوں کو کوئی بات زندہ لوگ سنا نہیں سکتے، صرف دو مقامات اس سے مستثنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین سے خطاب فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری بات زندہ لوگوں سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں۔ اور ایک جب میت کو دفن کر کے لوگ چل پڑتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ ان کے جوتوں کی آہٹ میت کو سنائی دیتی ہے، ورنہ باقی کون آیا کون گیا، کسی نے پکارا نہ پکارا، یہ قبر والے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے تو سنیں گے کیا۔ ترجمہ ایک بار پھر۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اسے ٹکڑیاں بنا دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر آپ ننھے ننھے قطروں کو دیکھتے ہیں، یخرج من خلالہ، اس بادل کے درمیان سے نکلتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب اس بارش کو پہنچا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اور حالانکہ یقیناً وہ اس کے نازل ہونے سے پہلے، من قبلہ لمبلسین، اس سے پہلے یقیناً مایوس تھے، فانظر الى آثار رحمت اللہ، اللہ
اللہ کی رحمت کے نشانات کو دیکھو کیف یحیی الارض بعد موتها وہ کس طرح زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد ان ذلک لمحیی الموتى یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم کوئی بے برکت ہوا چلا دیں فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا پھر وہ اپنی کھیتی کو زرد ہوتا ہوا دیکھیں لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو یقیناً وہ اس کے بعد ناشکری کرنے والے ہو جائیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور نہ آپ بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.